رحمت مزید عید کی خوشیاں خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ عید کی خوشیاں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، ایک سال کے بعد پھر یہ پروگرام آ گیا ہے جو کہ خاص طور پر عید کے موقع پر ریکارڈ کیا جاتا ہے. رمضان میں ہم ریکارڈ کرتے ہیں اور عید پر یہ پروگرام جو ہے نشر کیا جاتا ہے. پروگرام ہے حفاظ اکرام کی عید خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ. اور یہاں پر ماشاءاللہ آپ دیکھیں حفاظ اکرام موجود ہیں. آپ سارے کے سارے حفاظ اکرام ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی سے کچھ دیر کے بعد خلیفہ امیر علیہ سنت تشریف لے کر آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو باتیں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم عمل کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس انداز سے بنایا گیا ہے کہ قرآن سے متعلق بھی سوالات ہوں گے اور کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو کہ ہوں گی دلچسپ. تیاری سے آئیں آپ لوگ؟ جی ہاں، یہاں پر بھی تیاری ہے تو آپ بھی گھر میں تیاری کر لیں. ہو سکتا ہے کہ مہمانوں کا آنا جانا لگا ہو، ٹھیک ہے، کھانا پینا بھی چل رہا ہو، لیکن مدنی چینل بھی چلتا رہے. ٹھیک ہے، مدنی چینل کے ساتھ ساتھ رہنا ہے. ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام ریکارڈ ہوئے ہیں اور کچھ لائیو براہ راست انشاءاللہ پروگرام دیکھیں گے. تو آپ نے رہنا ہے مدنی چینل کے ساتھ اور مدنی چینل ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج ہمارے حفاظ اکرام عید منانے کے لیے موجود ہیں خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ اور بس تشریف لا چکے ہیں ہمارے خلیفہ امیر اہل سنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو عید مبارک ہو. خیر مبارک. تقبل اللہ منا ومنکم. آپ کو ہم سب کی طرف سے عید مبارک. خیر مبارک. تقبل اللہ منا ومنکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پروگرام ہے حفاظ کرام کی عید خلیفہ امیر علیہ سنت کے ساتھ. اور آج بھی چند تعداد میں ہمارے ساتھ یہاں پر عاشقان رسول موجود ہیں اور بہت سارے ایسے حفاظ کرام ہوں گے جو گھر پہ بیٹھ کے ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. آپ ان کی ترجمانی کریں گے. کچھ ان کے بھی ذہن میں سوالات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ خلیفہ امیر علیہ سنت سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے. کچھ حفاظ ہیں وہ تو ماشاءاللہ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی پورے ماہ رمضان وغیرہ. اب ماہ رمضان جو ہے رخصت ہو گیا. اب یہ ہے کہ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ قرآن پاک کا جو رکھنے کی جگہ ہوتی ہے بہت اونچی ہوتی ہے اور بعض دفعہ کوئی چیز آتی ہے تو اس کے اوپر چڑھ کر جو اس کو اتارا جاتا ہے. اتنی اوپر قرآن پاک رکھ دینا. اور یہ ہے کہ رمضان میں تو یہ ہے کہ ادھر بآسانی جو اس کو اٹھایا جا سکتا ہے. جو ذوق و شوق رمضان المبارک میں تھا تلاوت قرآن کریم کا، اب وہ عید کے بعد بھی جاری و ساری رہے. اس طرح کی کس طرح ذہن بنے کہ بعد میں بھی تلاوت قرآن کریم کرنی ہے. رمضان شریف میں دراصل مسئلہ یہ ہے کہ عبادت کرنا جو نا یہ آسان ہو جاتا ہے. عام دنوں کے مقابلے قدر آسان ہو جاتا ہے. جیسے تراویح ہے، عام دنوں کو 20 رکعت پڑھے وہ پھر اس کا شمار ہوگا اہل اللہ میں، بزرگوں میں شمار ہوگا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. رمضان اگر وہ ظاہر ہے کہ تراویح کی نیت سے نہیں پڑھے گا عام دنوں میں جو ہے وہ تراویح بندہ نہیں پڑھے گا. تو رمضان شریف میں نیک اعمال کرنا عام دنوں کے مقابلے میں قدر آسان ہو جاتا ہے. جیسے میں نے مثال دی تراویح کی کہ 20 رکعت بندہ پڑھتا ہے نماز تراویح، ٹھیک ہے، رمضان میں. تو غیر رمضان میں 20 نوافل وہ نہیں پڑھ پاتا. اگر وہ پڑھنا شروع کرتے تو پھر اس کا شمار پھر بزرگوں میں ہوگا، رتبہ بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، لوگ اسی تعریف کریں گے واقعی 20 رکعت یہ سال بھر پڑھتے ہیں. قرآن شریف جو ہے نا اس کا بھی یہی ہے کہ رمضان شریف میں جو ہے نا وہ تلاوت کا ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے. اچھا، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ میں نے جو نوٹ کیا ہے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان یہ ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد یہ لگتا ہے رمضان شریف میں. تو میں نے نوٹ کیا تھا کہ جب میں پڑھاتا تھا اس وقت کی بات ہے کہ اس وقت جو نا طلباء کی تعداد زیادہ ہوتی تھی رمضان شریف میں، حالانکہ فجر بعد لگتا تھا. تو عام دنوں کے مقابلے میں اس میں جو نا سیکھنے والوں کو بھی ایک ذہن ایک ہوتا تھا کہ میرا قرآن شریف صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھیں. یہ میں نے اس لیے عرض کی کہ آپ لوگ ظاہر ہے کہ حفاظ کرام ہے
تو آپ لوگ جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھائیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے کہ جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے. یہ حدیث پاک ہے. تو خیر اب یہ ہے کہ جو حافظ ہیں ان کے لیے تو ویسے میرے سنت نے فرمایا نا کہ ایک منزل روزانہ پڑھیں، اور جو حافظ ہوتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے. اچھا ایک منزل کس طریقے سے پڑھیں کہ ایک منزل پڑھنا بھی کس طرح، دیگر کام بھی ہیں اور منزل پڑھنا. بعض دفعہ کوئی ایسی بات پتہ چل جاتی بولے ہاں پھر پورا ذہن جو ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں اس طرح تو ہو سکتا ہے. اب دیکھیں اس میں اب چونکہ وہ ہمیں ذرا کیسے حفاظ تو نہیں سن رہے ہوں گے نا، دیگر بھی سنیں گے. جی 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 اب جن کو چند صورتیں یاد ہیں، جن کو سورہ ملک یاد ہے صحیح صحیح. اور جن کو نہیں یاد، اچھا اب اگر کوئی نئی چیز جیسے دعا وغیرہ ہم نے پڑھنی ہے، جیسے دعائیں نصف شعبان، جی آزمائش ہوتی ہے 15 شعبان جی دیکھ کے پڑھنے میں بھی، جی جی. تو جس کو یاد ہوتی نا چیز سبحان اللہ. وہ آرام سے پڑھ لے گا، وقت بھی کم لگے گا. تو جس کو سورہ ملک یاد ہے، یہ 30 آیات یاد ہیں، تو اس کو وقت بھی کم لگے گا، آرام سے پڑھ بھی لے گا، سبحان اللہ. چلتے چلتے بھی پڑھ لے گا، کہیں بھی وہ پڑھ لے گا. تو اس طرح جو حفاظ ہیں تو ان کے لیے بھی آسان ہے کہ وہ پورا دن میں تقسیم تو کر سکتے ہیں نا، سبحان اللہ. کبھی ایک پارہ بعد میں ایک پارہ یوں کر تو سکتے ہیں. منہ زبان کو گزارے کہ منہ زبانی ہی پڑھنا ہے، نہ کہ دیکھ کر. ہمارے مفتی دعوت اسلامی ہمارے مفتی دعوت اسلامی دیکھیں نا کہ یہ سفر میں ہو کہیں بھی ہو تو یہ پڑھتے تھے. تو خیر ایک منزل پڑھنا سب کے لیے دشوار ہے، یہ بھی عرض کر دوں، لہٰذا یہ کہ ایک پارہ روزانہ پڑھیں. حفاظ جو حافظ ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں ایک پارہ روزانہ، اور جو غیر حافظ ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. صحیح. ذہن بن جائے بس. اصل تو ظاہر ہے کہ وہ ذہن ہونا چاہیے. تو قرآن کریم ہے بھی ایسی کتاب نا کہ اس کو پڑھنے میں اس کا ایک اپنا لطف ہے، ایک جو نا الگ ہی مزہ ہے. سبحان اللہ. ایک اس کی اپنی جو نا رقت بھی کہیں، ایک اس کی روحانیت بھی کہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کی طرف ایک اچھا پھر دیکھیں کہ یہ ایک واحد کتاب ہے، یہ کتاب ویسی کی ویسی ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ اس کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے. اچھا اب دیکھیں کہ غیروں نے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کیا نہیں کیا. غیروں نے اپنے طور پہ مذہب اسلام ختم کرنے کے لیے کیا نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ لینگویج ہماری تبدیلی کی گئی. میں گیا تھا تھائی لینڈ، ساؤتھ تھائی لینڈ، تو وہاں کہتے ہیں عالم صاحب وہ مجھے لے کے ایک مسجد میں، تو وہاں نویت سنت الاعتکاف کا بورڈ لگا ہوا تھا، اور وہ تو عربی میں لکھی ہوئی تھی، اور دوسری جو عبارت نیچے لکھی تھی نا وہ عربی رسم الخط تھا، زبان عربی نہیں تھی یا فارسی رسم الخط تھا. تو انہوں نے بتایا کہ پہلے جو ملئی زبان جو ہے نا، ملیشین زبان، اس کا رسم الخط عربی تھا. ترکیہ زبان دیکھیں، اس کا رسم الخط پہلے عربی تھا. اچھا سواحلی زبان دیکھیں، اس کا رسم الخط بھی پہلے عربی تھا. تو یہ مجھے بھی یاد ہیں. بعض اور بھی زبان ہے کہ جن کا رسم الخط جو نا پہلے عربی تھا. انڈونیشی زبان اور ملیشیا زبان جو نا یہ تقریباً سیم ہے، یعنی ہے فرق ہے مگر. اچھا اگر ہم یہ دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، کتنی زبانیں دنیا میں. ہاں اچھا پھر دیکھیں قرآن پاک ایک واحد کتاب ہے کہ جو صرف اور صرف ایک ہی لینگویج میں پڑھی جاتی ہے، وہ ہے عربی. تو میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ غیروں نے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، یعنی یہاں تک کہ سروں کے مینار بنا دیے گئے، کیا کیا نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو کیا انہوں نے قرآن پاک میں تبدیلی کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ لازمی کی ہوگی، لازمی. مگر دیکھیں کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا. سبحان اللہ. کوئی بھی اس میں تبدیلی نہیں لا سکتا. اور یہاں تک کہ دین اسلام نے یہ اس کو جو ہے نا وہ فرض عقیدہ قرار دے دیا کہ اگر کوئی اس میں تبدیلی مانے تو اسے اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یعنی یہ فرض عقیدہ ہے ہمارا. یعنی اگر کوئی مانتا ہے نا، کہتا ہے نا کہ معاذ اللہ قرآن پاک میں تبدیلی ہوئی ہے، ہو چکی، تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اسے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو ایسی پیاری کتاب ہم کیوں نہ پڑھیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا پھر دیکھیں اس کتاب کا معجزہ ہے اتنی ضخامت، ہمارا بچہ یاد کر لیتا ہے. الحمدللہ. کوئی ہے دنیا میں ایسی کتاب اس کے آدھی نہیں چوتھائی کتاب ہو جو حرف بحرف کوئی یاد کر لے؟ نہیں.
ایک نقطہ بھی آگے، ایک حرف بھی اگر آگے پیچھے ہوگا نا، زبر سے پیش آگے پیچھے ہوگا نا، تو جو پڑھنے والا نا منہ زبانی وہ رک جائے گا کہ نہیں یار میں کہیں بھول رہا ہوں. سبحان اللہ. جبکہ کوئی دنیاوی کتاب ہے، کوئی لے آئے وہ نہیں یاد کر سکتا. کیوں؟ اس قرآن کو آسان کیا گیا یاد کرنے والوں کے لیے. تو ایسی پیاری کتاب کہ جو ہمارے رب تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی. اور دیکھیں یہ کتاب آخری ہے اور آخری نبی پر نازل ہوئی اور رمضان میں اتری، سبحان اللہ. شب قدر میں جو وہ لوح محفوظ سے جو نا آسمان دنیا پر اتری. پھر جو بتدریج جو وہ یہ کتاب جو نا وہ نازل ہوتی رہی. اب کیا ہے کہ اس کتاب میں دیکھا جائے تو یاد رمضان بھی ہے. وہ دوسرا ہے کہ اگر دیکھیں تو ہمارا جو مذہب اسلام میں اس کی حقانیت کی دلیل بھی ہے. زبردست. تو کئی چیزیں اس میں موجود ہیں. تو یہ کتاب ہمیں پڑھنی چاہیے. ماشاء اللہ. اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ جو ہے وہ حفاظ ہیں، حافظ ہیں، تو آپ لوگ تو ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ پڑھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کریم یہ جو ہمارے سینے میں کتاب محفوظ ہے ہم اسے قبر تک لے کر جائیں. اس لیے کہ بندہ حافظ تو بن جاتا ہے، جو کہ بعض ایسے دیکھیں کہ حافظ بن جاتے ہیں مگر پھر جو نا وہ ان کے سینوں میں قرآن نہیں ہوتا. تو مجھے وہ حضرات جو سن رہے ہیں، ناظرین کہ جو مجھے سن رہے ہیں، میں ان کی بارگاہ میں عرض کروں گا، میں ان سے عرض کروں گا کہ اگر آپ نے یاد کرنا شروع کیا یا آپ کے بچوں نے اگر یاد کرنا شروع کیا تو اس پہ آپ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں سبحان اللہ. اور شکرانے کے نوافل ادا کریں، بڑا بھی بچہ بھی. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. علماء فرماتے ہیں کہ شکر کے ذریعے نعمت جو ہے وہ اس کو سیکیور کر لو. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو نعمتیں دی گئی ہیں ان کا تحفظ ہو، ان کی حفاظت ہو، وہ سیکیور ہو، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ جو حفاظ کرام موجود ہیں یہ بھی کچھ سوالات وغیرہ لے کر آئے ہیں. میرا خلیفہ امیل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام نامی اسم گرامی لیا جاتا ہے تو اس وقت اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگایا جاتا ہے. تو جب قرآن کریم کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام آتا ہے تو کیا اس وقت بھی اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگانا چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرما دیں. جزاک. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ 4 مقامات پر اس میں رسالت پر انگوٹھے نہیں چومے جائیں گے اور درود پاک جو ہے وہ بھی بعض مقام پر دل میں پڑا جائے گا. ایک تو یہ کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ التحیات میں. اچھا تیسرا مقام خطبے میں اور چوتھا مقام اذان خطبہ میں، کہ ان 4 مقامات پہ جو ہے وہ اس میں رسالت سن کر جو ہے وہ انگوٹھے نہیں چومے جائیں گے اور درود پاک بھی دل میں پڑھیں گے اذان خطبہ اور خطبے میں. اب انشاءاللہ تعالی خلیفہ امیر سنت آپ لوگوں سے جو جہاں پہ جو بچے موجود ہیں ان سے بھی کچھ سوالات کریں. چلو بچوں تیار ہو جاؤ. وہ ہاتھ کھڑا ہاں چلے بھائی. قرآن پاک جو ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر کس رات میں نازل ہوا؟ لیلۃ القدر. جواب درست ہے. اچھا قرآن پاک میں کن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سب سے زیادہ بار آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. جواب درست ہے. دعائے قنوت کون سی نماز کی کس رکعت میں پڑھی جاتی ہے؟ وتر میں. نہیں وتر میں کون سی رکعت میں؟ تیسری. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ. قرآن کریم کی کس سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 مرتبہ ذکر ہوئی؟ سورۃ النمل. جواب درست ہے. اچھا جی اب ہم ایک ایسا سیگمنٹ سٹارٹ کرنے لگے ہیں جس میں جو ہے صورتوں کے نام کے حوالے سے تکرار ہوگی. ٹھیک ہے. 3 حفاظ کرام چاہیے ہمیں جو کہ ترتیب وار صورتوں کے نام سنائیں گے اور صورت کا نام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. وہ کون سے 3 ہیں حفاظ کرام؟ ایک آپ آ جائیے اور ایک آ جائیے. کوئی ترتیب وار قرآن پاک کی صورتوں کے نام سنا ہے؟ اپنا اپنا نام بتائیے، تعارف کروائیے. نام؟ محمد اظہر الطاری. اظہر الطاری. برابر آلے؟
محمد مختار احمد عطار. مختار احمد ہے. سیدھے ہاتھ سے مائک دیں. ٹھیک ہے. حسین اتاری. حسین عطا ہے. اچھا طریقہ کار یہ ہوگا جو نہیں بتا سکے گا پھر وہ بیٹھ جائے گا, پھر دوسری مرتبہ جو نہیں بتا سکے گا پھر دو کے درمیان مقابلہ ہوگا وہ بیٹھ جائیں گے, پھر دیکھتے ہیں آج پہلی پوزیشن کون حاصل کرتا ہے. طریقہ کار آپ سمجھ گئے. ترتیب وار صورتوں کے نام بتانا ہے. آپ سے سٹارٹ کریں گے. سورۃ الفاتحہ, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران. سورہ نساء, سورہ انعام, سورہ آل عمران. نہیں بیچ والے نے بتایا. کوئی اور بتائے گا یا آپ بتائیں گے؟ ٹھیک. سورہ معاہدہ. سبحان اللہ. سورہ انعام نہیں ہے نا, بیٹھے ہیں آپ. اب آپ سورۃ الانعام, سورہ اعراف. سورہ انفال. سورۃ توبہ, سورہ ہود, سورہ یونس. سبحان اللہ. سورہ یوسف. سبحان اللہ. سورہ رعد, سبحان اللہ. سورہ حجر. کوئی اور نام ہے, کوئی اور صورت ہے؟ ہاں بھائی کوئی اور بتائیں گے؟ سورہ ابراہیم. سبحان اللہ. اب دیکھتے ہیں اب یہ مقابلہ اور آگے کی جانب کون لے کے چلتا ہے. انہوں نے سورہ ابراہیم انہوں نے نام لیا تھا نا. سورہ ابراہیم کے بعد ہاں اب آپ. سورہ حجر. سبحان اللہ. سورہ نحل. سورہ بنی اسرائیل. سورہ کاف. سبحان اللہ. سورہ مریم. سورہ مریم. سبحان اللہ. سورہ طٰہٰ. سبحان اللہ. سورہ انبیاء. سبحان اللہ. سورہ حج. سبحان اللہ. سورہ مؤمنون. سبحان اللہ. سورۃ النور. سبحان اللہ. سورہ فرقان. سبحان اللہ. سورہ شعراء. سبحان اللہ. سورۃ النمل. سبحان اللہ. سورۃ عنکبوت. کوئی اور ہے؟ خوشی لب پہ ہے مسکراہٹ 5 دیکھو 4 تو عید 3 سعید 2 آئی 1. آپ پہلے تشریف رکھیں. چلے بھائی کیا؟ سورہ قصص. سورہ عنکبوت. ہاں بھائی اور کوئی آئے گا؟ ان کو دیں ان کو. چلے بیٹا عنکبوت کے سورہ بعد میرے عنکبوت کے بچے. بعد. سورہ روم. سبحان اللہ. سورہ لقمان. سبحان اللہ. سورہ سجدہ. سبحان اللہ. سورہ احزاب. سبحان اللہ. سورہ سبا. سبحان اللہ. سورہ فاطر. سبحان اللہ. سورہ یاسین. سورہ صافات. سبحان سورہ اللہ. صاد. سورہ زمر. سورہ مؤمن. سورہ حامیم سجدہ. سبحان اللہ. سورہ شورا. ماشاء سبحان سورہ اللہ. زخرف. سورہ دخان. سورہ جاثیہ. سورہ احقاف. سورہ محمد. سورہ فتح. سورۃ الحجرات. سورہ قاف. سورہ ذاریات. سورہ طور. سورۃ النجم. سورہ قمر. سورہ رحمان. سورہ واقعہ. سورہ حدید. سورہ مجادلہ. سورہ حشر. سورہ ممتحنہ. سورہ صف. سورہ جمعہ. سورہ منافقون. سورہ تغابن. سورہ طلاق. سورہ تحریم. سورہ ملک. سورہ قلم. سورہ حاقہ. سورہ معارج. سورۃ النوح. سورۃ الجن. سورۃ المزمل. سورۃ المدثر. سورہ قیامہ. سورہ الدہر. سورۃ المرسلات. سورہ نبا. سورہ نازعات. سورہ عبس. سورۃ التکویر. سورہ انفطار. سورۃ المطففین. سورہ انشقاق. سورہ بروج. سورہ طارق. سورہ اعلیٰ. سورہ غاشیہ. سورۃ الفجر. سورۃ البلد. سورۃ الشمس. سورۃ اللیل. سورۃ الضحیٰ. سورۃ العلم نشرح. سورۃ التین. سورۃ العلق. سورۃ القدر. سورۃ البینہ. سورۃ الزلزال. سورۃ العادیات. سورۃ القاریہ. آغاز عید آغاز عید آغاز عید آغاز عید. سورہ نصر. سورہ لہب. سورہ اخلاص. سورہ فلق. سورہ ناس. ماشاء اللہ. یہ ماشاء اللہ مقابلہ کیا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ زبردست. انشاءاللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس طرح سنانا قرآن پاک سے ایک محبت کا بھی ایک انداز ہے یہ ماشاء اللہ. اور یہ اس قسم کے مقابلے آپ اپنے گھروں میں بھی کروائیں. اور جو ایک سورت کا نام ہے اشعار, یہ قرآن پاک سے بھی محبت نظر آئے ماشاء اللہ. تو ایک اور انداز ہم آپ کو دکھانے لگے مدنی چینل کے ناظرین, وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. شہزاد حضور سوال کریں گے, وہ بھی سورت کا نام بتانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اس میں اور فوکس کرنا پڑے گا اور مزید غور و فکر کے بعد اب جس کو جواب آئے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا, ٹھیک ہے جی. شہزاد حضور الف سے کیا آتا ہے, کس کا نام آتا ہے؟ اللہ.
ٹھیک ہے اللہ, ٹھیک ہے. ایسی 5 صورتوں کے نام بتائے جن کے شروع میں الف آتا ہو. سورہ ابراہیم، سورہ نام، سورہ انفال، سورہ اخلاص اور سورۃ آل عمران. سورہ آل عمران. ہو گیا بات. جواب درست ہے. ایسی صورتوں کے نام بتائیں کہ جس کے آخر میں میم آتا ہو. تعداد کتنی صورتیں بتانی ہیں؟ 3 بتا دیں. 3 ایسی صورتوں کے نام آخر میں میم آتا ہو. صورتوں کی طرف غور کریں. سورہ تحریم، سورہ ابراہیم، سورہ انعام. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ. اللہ. زبردست زبردست. اچھا, ایسی صورت کے جس میں حرف با آتا ہو. 4 ایسی صورتیں بتانی ہے. مغفرت کی نویدائی اے روزے دارو ہو تم کو مبارک لو مغفرت کی نویدائی. کہیں پر بھی با تو آسان ہے. ہاں بالکل, کہیں پر بھی. ایسی صورتوں کے نام بتائے کہ جن میں حرف با آتا ہو. زبردست. سورہ بقرہ، سورہ بنی اسرائیل. سورہ بقرہ، سورہ بنی اسرائیل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب 2 تو انہوں نے بتایا, بقیہ 2. اس کے علاوہ 2. سورہ بروج، سورہ بینہ. سبحان اللہ. اور اچھا, اب جو ہے نا ایسی صورتوں کے نام بتائے جس میں جو ہے نا وہ تا آتا ہو. سورۃ تکویر، سورۃ تحریم، سورۃ تکاثر. جواب درست ہے. اچھا, اب ایسی صورتیں بتائیں 3 کے جن کے آخر میں نون آتا ہو. 4 بتا دیں, چلے 4 یار کی نسبت سے. سورۃ تغابن، سورۃ معون، سورۃ نون اور سورۃ لقمان. ہاں, جواب درست ہے. سبحان اللہ. اچھا, 5 ایسی صورتوں کے نام بتائیں کہ جو انبیاء کرام علیہ والسلام کے ناموں پر ہیں. سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ محمد، سورۃ ہود، سورہ یونس. جواب درست ہے. جی ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں حفاظ کرام کی عید خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ. ماشاءاللہ ایک بڑا پیارا محبت والا ایک ماحول بنا ہوا ہے. اب ایک اور سیگمنٹ شروع کریں گے. اب انشاءاللہ جانشین ہے امیر اہل سنت, خلیفہ امیر اہل سنت. آپ کو ایک لفظ دیں گے, آپ نے ایسا شعر سنانا ہے کہ یہ لفظ اس شعر میں آتا ہو. ہاں بھائی, تیاری ہے. دل میں خوشی لب پہ ہے مسکراہٹ مبارک. دیکھو تو عید سعید آئی. مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. سبحان اللہ. جواب درست ہے. مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے. مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے. گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. رحمت رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا. اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا. زبردست زبردست. کوثر. انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. سبحان اللہ. انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. لن ترانی. لن ترانی جو قرآنی الفاظ میں نہیں. رحمت ہے رب کی مزیدہ. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے.
سبحان اللہ. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جو شیر ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. سبحان اللہ. خلیفہ امیر سنت اور کون سے ایسے اشعار ہیں جس میں لن ترانی بھی آتا ہو اور اس کے معنی کیا ہیں یہ بھی بتا دیں. امام اہل سنت سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو قصیدہ معراج لکھا ہے نا، تو یہ اس کا یہ ایک شعر ہے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. یعنی تبارک اللہ شان تیری، کہ اے اللہ تبارک و تعالی، یعنی ظاہر ہے کہ تیری شان ہے، ٹھیک ہے، کہ بے نیازی جو ہے وہ تجھی کو زیب دیتی ہے، ٹھیک ہے. کہیں تو وہ جوش لن ترانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ اللہ کریم میں تیرا دیدار چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن ترانی، ٹھیک ہے. کہیں تقاضے وصال کے تھے، تو یہاں جو ہے وہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا لن ترانی، جبکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار کروایا گیا اپنا. سبحان اللہ. تو وہ یہ شعر ہے. اور کسی کو یاد ہے شعر ہے لن ترانی؟ لن ترانی. تیسرا سبحان اللہ. نارش من میں انی ذاہب میں مہمانی ہے، نہ لطف ادن یا احمد نصیب لن ترانی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا شمس الضحا، چلیں ان سے ان کا ان دونوں کو، ٹھیک ہے. کعبے کے بدرود تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. اچھا یہ شعر بھی درست ہے. ایک شعر ایسا ہے کہ جس میں جو بالکل قرآن شریف کی طرف اشارہ ہے. ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کے زلف دوتا کی قسم. ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. سبز گنبد، اور یہ شعر جو سنانے امیر سنت کا لکھا ہوا وہ سنانے. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ. سبحان اللہ. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. کیف طاری ہے قلم پر، کیف طاری ہے قلم پر، سبز گنبد دیکھ کر. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. اب انشاءاللہ تعالیٰ ایسا سیگمنٹ شروع کرنے جائیں گے جس میں آپ کو کچھ چیزیں جو پیچھے کی جانب ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جو ناظرین کو نظر آ رہی ہوں گی، تو خلیفہ امیر سنت فرمائیں گے، عربی میں اس چیز کا نام لیں گے. اب جس کو جواب آتا ہو وہ وہاں سے وہ چیز اٹھائے، وہی اس کا گفٹ ہے. وہاں پر جو ہے سیب بھی نظر آ رہے ہیں، تربوز رکھا ہوا ہے، روٹی بھی ہے، نمک بھی ہے، چینی بھی ہے اور پانی بھی ہے. اب یہ کچھ چیزوں کے نام ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مکہ مدینہ جائیں گے تو وہاں پر یہ چیزیں
عربی میں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی خلیفہ امیر سنت اس چیز کا نام بتائیں گے عربی میں. تو اگر آپ کو معلوم ہے تو جا کر وہ چیز اگر آپ نے اٹھا لی، درست اٹھائی تو آپ کی ہو گئی، اگر درست نہیں اٹھائی تو رکھ دیے گا، پھر دوسرے اسلام کو موقع ملے گا. نام لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک چیز کا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آسان. خبز کیا ہے؟ چلیں اس کو معلوم ہے جا کے اٹھا لیں. ہاں، جواب درست ہے. اب کون سی چیز کے بارے میں معلومات؟ رحمت ہے رب کی مزید آئی. ملح ہے، چلیں ملح اٹھا لے. اٹھا لیا آپ نے؟ کیا اٹھایا انہوں نے؟ نمک ملح. جواب درست ہے، سبحان اللہ. نمک کھانے میں جو نا اول آخر نمک کیا، نمکین کھانے سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں. اچھا رمضان المبارک کھانا یا تو نمک سے شروع کیا جائے یا نمکین سے شروع کیا جائے، اور ختم بھی جو ہے اختتام بھی نمک پہ کیا جائے اور یا نمکین پہ کیا جائے، کہ یہ سنت بھی ہے اور 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں. 70 بیماریوں سے یہاں مراد جو ہے وہ اکثر بیماریاں دور ہوتی ہیں، نہ کہ 70. اچھا رمضان المبارک میں دیکھا کہ ماشاءاللہ کہ امیر سنت کے دسترخوان پہ اور بھی کھانے کی چیزیں، لیکن نمک کی بھی ایک بوتل رکھی ہوئی ہے جی، اس کا اول و آخر نمک اسی فضیلت کے لیے. وہ اصل ہے کہ امیر سنت جو ہے نا وہ کدو شریف لیتے ہیں نا، لوکی، تو اس لیے لوکی چونکہ میٹھی ہے، میٹھی ہوتی ہے، وہ اسٹیم والی ہوتی ہے، اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، اس لیے جو ہے نا وہ چونکہ اب ابتدا کرنی ہے تو نمک سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاکہ سنت سلام میرے سنت چائے کے بعد بھی نمک لیتے ہیں. ہاں بھائی، اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو عربی میں الموز کہتے ہیں. جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ ذرا گول گول اٹھانا رضوان میں، یہ کیا ہے؟ دو گول گول، دو لال والے. ہاں یہ ہاں بھائی یہ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانا ہے خالی. ہاں جن کو موقع نہیں ملا، آپ کو نہیں ملا نا، چلیں ان کو نہیں ملا. اس پلیٹ میں کیا ہے؟ تفاح. چلیں بھائی، کون کون کہہ رہا ہے جواب درست ہے؟ کوئی بھی نہیں بولا. اچھا غلط ہے. کون کہہ رہا ہے غلط ہے؟ چلے بیٹا آپ. فاحتانی. اچھا آپ نے کیوں بولا تفاحتانی؟ 2 ہیں. صحیح، اصل تا گر جائے گی. تفاحین. فاحین. صحیح، تسنیہ. جواب درست ہے. چلے بھائی، انڈا. انڈے کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ کون بتائے گا؟ چنے شاہ صاحب، کن سے لینا ہے جواب؟ جی جن کی باری ہے. بیدن. ٹھیک ہے، درست ہے جواب. ماشاء. ہاں بھائی یہ کیا ہے؟ رحمت ہے رب کی مزید آئی. دیکھو لو دیکھو بطیخ. ہاں جواب درست ہے. تربوز لے کے جائیے گا بھائی. اور اس کے معنی کیا ہے؟ عروس. دلہن. عروس نہیں کہا، عروس بولے. عروس چاول. جواب درست ہے. اچھا ماشاءاللہ جی، اتنی ساری چیزیں جو ہے وہ عربی میں بار بار نام لیے گئے. یہ اپنی روزمرہ کی روٹین میں ہم کس طرح ان کے بھی نام لیں تاکہ برکت والی زبان ہے. دیکھیں عربی جو ہے نا، سب سے بڑی بات تو ہے کہ عربی جو ہے نا یہ قرآنی لینگویج ہے. سبحان اللہ. قرآن شریف کی لینگویج، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اہل جنت کی لینگویج سبحان اللہ عربی. پھر یہ عربی جو ہے نا، ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی زبان ہے، سبحان اللہ. ان کی لینگویج عربی ہے. امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کی زبان عربی ہے. تو ظاہر ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، تو ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی محبت ہونی چاہیے، کہ یہ محبت جو ہے یہ تقاضا کرتی ہے. تو کیونکہ یہ زبان جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ہے، قرآن شریف کی زبان ہے، جنت میں بھی زبان بولی جائے گی عربی، تو ہمیں جو عربی سے محبت ہونی چاہیے. اور مرنے کے بعد جو سوالات قبر ہوں گے وہ بھی عربی میں ہوں گے. آپ دیکھیں ہمارے اسلامی جو شاعر ہیں، نماز عربی، ٹھیک ہے، خطبہ عربی، اذان عربی، یہاں تک کہ ذبح کرنا ہے جانور تبھی بسم اللہ اللہ اکبر. تو ہمیں جو ہے وہ عربی سے محبت ہونی چاہیے. لہٰذا عربی بول چال کتابیں بھی آتی ہے، اور ذہن سے اگر آپ لوگ درس نظامی کر لیں نا تو اس میں جو ہے نا وہ بہت آسانی ہو جائے گی عربی سیکھنے میں. کیونکہ ہمارے جتنی فقہ کی جو کتابیں ہیں نا وہ سب عربی میں ہیں. فقہ کی کتابیں، اصول فقہ، حدیث، قرآن پاک کی جو اصل تفاسیر ہیں وہ بھی عربی میں. تو اللہ کریم ہمیں عربی سے محبت عطا فرمائے
اور عربی سیکھنے میں ہماری مدد فرمائے، عربی سیکھنا ہمارے لیے آسان فرما دے. ماشاءاللہ. خلیفہ امیر السنت نے عید کے پروگرام میں کے لیے وقت عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اور جتنے بھی حفاظ کرام یہاں پر موجود ہیں اور جو گھر پہ دیکھ رہے ہیں ناظرین ہیں، وہ بھی دعا کریں آل اطہار کے لیے. ماشاءاللہ. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رحمت خدا کی ہے آئی ہے عید، ہے آپ کا ساتھ رحمت مزید عید کی